ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج مسلسل کشمیر نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر رہی ہے۔ 3 روز قبل لاوے پورہ سری نگر میں 3 نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا گیا، جن میں سے 2 طلبہ اور 1 ترکھان تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے آج جمعۃ المبارک کو پورے مقبوضہ علاقے میں کشمیری نوجوانوں کے جعلی مقابلوں میں قتل کے خلاف مکمل ہڑتال اور نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہروں کی کال دی ہے۔ 23 آزادی پسند جماعتوں اور شہید نوجوانوں کے لواحقین نے قابض انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے بچوں کے قتل کی شفاف تحقیقات اور ان کی میتیں لواحقین کے حوالے کی جائیں۔ اس سے قبل رواں برس 18 جولائی کو بھی بھارتی فوج نے راجوری کے 3 مزدور نوجوانوں کو امشی پورہ شوپیاں میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلے ایک معمول بن گئے ہیں، جس سے مقبوضہ علاقہ ایک قتل گاہ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کشمیریوں کو جعلی مقابلے میں قتل کرنا فسطائی مودی کی بھارتی حکومت کی ایک پالیسی ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سال 2020 مظلوم کشمیری عوام کے لیے قتل عام، پکڑ دھکڑ، گرفتاریوں، بھارت مخالف مظاہروں اور طویل فوجی محاصرے سمیت سب سے ظالمانہ اور اذیت ناک سال رہا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس 2020 میں بھارتی فوج نے 263 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں سے 24 زیر حراست یا جعلی مقابلوں میں شہید ہوئے۔ وحشیانہ تشدد سے 777 کو زخمی، حریت کارکنوں، طلبہ اور نوجوانوں سمیت 2958 کو گرفتار، جبکہ 58 خواتین کی بے حرمتیاں کی گئیں۔ آل پاکستان ہندو پنچایت نے کہا ہے کہ بھارت اقلیتوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ مودی حکومت نے ریاست آسام میں تمام مدارس ختم کرنے کا بل منظور کر لیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ نئے عیسوی سال کے پہلے دن جب دنیا کا ایک بڑا حصہ رنگ و آہنگ اور سرور و مستی میں مدہوش ہوتا ہے، اس دن جموں کشمیر کے لوگ اپنے بچھڑ جانے والے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، جنہیں فرضی جھڑپوں میں فوج ٹھکانے لگا کر دھرتی کے باسیوں کو ایک نہ ختم ہونے والے درد اور دکھ سے دوچار کرتی ہے۔ یہ عجیب المیہ ہے کہ رزق حلال کی تلاش کرنے والے مزدوروں سے لے کر پی ایچ ڈی اسکالرز تک ان فرضی جھڑپوں کے نام پر منظر سے ہٹا دیے گئے۔ اپنے پیاروں کے لیے روتے بلکتے، فریاد اور دہائی دیتے یہ لوگ اس خطے کے طول و عرض کی دردناک کہانی کے جیتے جاگتے کردار ہیں، جو انصاف مانگتے ہیں، مگر ظالموں سے کس خیر کی توقع اور کیسے انصاف کی امید ممکن ہے؟ یہ دہائی تو دراصل اس قید خانے سے باہر ہمارے اور آپ کے لیے اور اس عالمی ضمیر کے کان کھولنے کے لیے ہے، جن میں غفلت کا سیسا گھل گیا ہے۔ کوئی تو یہ درد سنے اور اسے دور کرنے کی صحیح کرے۔ کیا مجاہد تھا، کیا دہشت گرد تھا، مجھ کو